یہاں تک کہ آپ نے خدا کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پہ آپ کو جو کمال تھا، خدا کی وحدانیت یعنی اپنے آپ کو اس قدر انہوں نے اللہ کی محبت میں فنا کر دیا تھا۔ ایک صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جو حقیقی اللہ والا، وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کی محبت میں فنا کر دے، مٹا دے، یہاں تک کہ اسے ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے۔ اس سال یعنی آپ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد جب اپنے ماموں حضرت شیخ منصور بتائی کے پاس رہنے لگے، باطینی توجہ، تصوف، اور پھر انہوں نے ہی آپ کو خرقہ خلافت پہنایا۔ اس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تصوف کے مقام پہ فائز کیا۔ ایک دن آپ کے ماموں کہتے ہیں جاؤ گھاس کاٹ کے آؤ، یعنی کھیتی تھی اس میں سبزیاں اگی تھی، گھاس اگی تھی۔ آپ نے اپنے بہت سارے گھر والے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ گھاس کاٹ کے آؤ۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی حکم دیا، وہ گئے مگر وہ خالی ہاتھ آئے۔ کہا تم نے کچھ ہی گھاس نہیں کاٹی، وہاں سے سبزی لے کے نہیں آئے، سبزہ لے کے نہیں آئے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی اس قدر اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر چکے تھے اور سارے مظاہر الہی، قدرت الہی میں اس قدر انہیں اللہ کا جلوہ نظر آتا تھا۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس جگہ سے سبزی نہ کاٹی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس سبزی کو ہاتھ لگاتا تھا اس سے اللہ کے ذکر اور کلمہ کی آواز آتی تھی۔ میں سنا کرتا تھا تو عزت کے لیے کہ یہ گھاس اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ سبزی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یعنی وحدت میں، خدا کی وحدانیت میں اور خدا کے جلووں میں ایسے گم کر دیا۔ جہاں جاتے ہیں پتھر، آپ سنتے ہیں کہ پتھر خدا کا کلمہ پڑھ رہا ہے، درخت سے کلمے کی آواز آ رہی ہے، آپ لوٹا اٹھاتے ہیں تو اس لوٹا سے ذکر الہی کی آواز آ رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کانوں کے پردے ہٹا ڈالے، ظاہر کے سارے پردے ہٹا ڈالے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھا کرتے تھے درخت بھی کلمہ پڑھتا ہے، زمین پہ ڈالتے تو کنکر سے بھی کلمہ اور ذکر کی آواز سنا کرتے تھے۔